بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، استقبال ہے آپ تمام حضرات کا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھٹے پارٹ میں، سیشن نمبر 6 میں ہم نے 5ویں پارٹ کے اخیر میں یہ بتلایا تھا کہ آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے عبد المطلب کے پاس یعنی کہ دادا جان کے پاس پوتے کی خوشخبری پہنچائی۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، شاداں و فرحاں ہوئے، تشریف لائے اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام نامی، اسم گرامی محمد تجویز کیا۔ یہ نام عرب میں معروف و مشہور نہیں تھا۔ پھر عرب دستور کے مطابق 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ کیا گیا، اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مختون یعنی ختنہ کیے ہوئے ہونے کی حالت میں پیدا ہوئے تھے، اور دونوں روایتوں میں تطبیق بھی ممکن ہے کہ ختنہ کیے ہوئے ہونے کی حالت میں، مختون ہونے کی حالت میں آپ کی ولادت ہوئی، لیکن پھر اس کی تکمیل گویا 7ویں دن کرائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے کس نے دودھ پلایا؟ یہاں سے اب ہم شروعات کرتے ہیں۔ تو آئیے، آپ کو دودھ پلانے والی کون ہے؟ کن کن خواتین کا آپ نے دودھ پیا؟ دودھ کے رشتے سے حضور کے بہن بھائی کون بنتے ہیں؟ کیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے چچا ہیں، تو کیا وہ بھی حضور کے دودھ شریک بھائی بنتے ہیں؟ اور پھر اسی بچپنے کی حالت میں اور کیا اہم ترین واقعات پیش آئے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی، ابو لہب کی باندی سویبہ نے دودھ پلایا۔ اس وقت سویبہ کی گود میں جو بچہ تھا اس کا نام مسروح تھا، مسروح۔ سویبہ نے آپ سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت حمزہ جو حضور کے چچا ہیں، انہیں بھی سویبہ نے دودھ پلایا۔ اس رشتے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ یہ رضاعی یعنی کہ دودھ شریک بھائی ہوتے ہیں۔ اس کے آگے اب بڑھتے ہیں۔ عرب کے شہری لوگوں کا دستور یہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہر کی بیماریوں سے، شہر کی عامی زبان سے دور رکھتے ہوئے دودھ پلانے کے لیے دیہات کی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے۔ اس میں فائدے ہوتے تھے۔ بچہ دیہات میں رہے گا تو دیہات میں چونکہ وہاں کی پیداوار، وہاں کے سبززار، وہاں کی ہریالی کے اعتبار سے وہاں کی جو آب و ہوا ہوا کرتی ہے وہ انتہائی دل فریب ہوا کرتی ہے اور جسم انسانی کے لیے بہت ہی مقوی ثابت ہوتی ہے، بہت طاقت دینے والی ثابت ہوا کرتی ہے۔ اور وہاں عرب میں دیہات کی جو زبان تھی، جو لینگویج تھی، تو وہ بھی بڑی صاف شفاف تھی۔
تو اسی دستور کے مطابق شہر کے لوگ اپنے بچوں کو دیہاتی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ انہیں دودھ پلایا کریں، اور دیہاتی عورتوں کا بھی کام بن جایا کرتا تھا کہ انہیں اجرت مل جایا کرتی تھی۔ تو اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دایا تلاش کی اور آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ کے حوالے کیا گیا۔ حضرت حلیمہ بنت ابی ذؤیب یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی خاتون تھی، اور ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزہ اور ان کی کنیت ابو کبشہ تھی، اور یہ حارث بھی قبیلہ بنو سعد ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ جو حارث تھے ان کے اولاد کے نام یہ ہیں جو رضاعت کے تعلق سے، دودھ شریک ہونے کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہن بھائی بنتے ہیں، عبداللہ، انیسہ اور حذافہ یا جزامہ۔ اور یہ جو حذافہ یا جزامہ ہیں انہی کا لقب شیمہ تھا، اور اسی نام سے وہ زیادہ مشہور ہوئی۔ یہ شیمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں کھلایا کرتی تھی۔ ان کے علاوہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، وہ بھی حضرت حلیمہ کے واسطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی تھے، اور آپ کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے بھی ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا حضرت حلیمہ کے پاس دودھ پیا ہے۔ تو اس اعتبار سے حضرت حمزہ جو حضور کے چچا ہیں وہ دوہرے رضاعی بھائی بن جاتے ہیں، دودھ شریک بھائی ڈبل ہو جاتے ہیں۔ سویبہ کا بھی دودھ پیا اور حضرت حلیمہ کا بھی دودھ پیا، تو اس اعتبار سے گویا دوہرے بھائی بن جاتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جو شیرخوارگی کا زمانہ تھا، یہ جو دودھ پینے کا، رضاعت کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں حضرت حلیمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ایسے ایسے مناظر دیکھے کہ حضرت حلیمہ وہ حیران رہ گئے۔ خود حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، حضرت حلیمہ کی زبانی ہم بیان کرتے ہیں کہ حضرت حلیمہ نے کیا بیان کیا۔ حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا معصوم سا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی، اور یہ قحط سالی کے دن تھے، بھوک مری کے دن تھے۔ قحط نے کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا تھا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن خدا کی قسم اس سے ایک قطرہ بھی دودھ نہیں نکلتا تھا۔ ادھر بھوک کی وجہ سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے۔ نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا، نہ اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی۔ بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ میں اپنی سواری پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کی وجہ سے اتنی سست سواری نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا، پریشان ہو گیا۔ خیر ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اس عورت کو یہ بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم ہیں،
تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کے باپ سے کچھ داد و دہش، روپیے پیسے، دینار و درہم کی امید رکھا کرتے تھے کہ بچے کا باپ مالدار ہوگا تو ہمیں خوب عطا کر دے گا۔ لیکن یہاں تو ہم میں سے ہر کوئی یہ کہتی کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں؟ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ حضرت حلیمہ آگے فرماتی ہیں کہ جتنی عورتیں میرے ساتھ آئی تھیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل ہی گیا، صرف مجھے کو کوئی بچہ مل نہ سکا۔ اور میرے بھائیوں، در حقیقت مل کیا نہ سکا، حضرت حلیمہ کی قسمت میں تو دو جہاں کے سردار مقدر تھے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب واپسی کی نوبت آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے لے کر جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس چلی جاؤں، میں تو جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ میرے شوہر نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے، ممکن ہے اللہ رب العزت نے اسی میں ہمارے لیے خیر و برکت رکھی۔ اس کے بعد میں نے جا کر وہ بچہ لے لیا، اور محض اس بنا پر لے لیا کہ کوئی اور بچہ مل نہ سکا۔ لیکن در حقیقت وہ حلیمہ نے کیا بچہ لیا، بلکہ آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ کو گویا من جانب اللہ خیر اور برکات پہنچانے کے لیے لے لیا تھا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنے آغوش میں رکھا، اپنے آنچل سے لگایا، تو اس نے جتنا چاہا دونوں سینے دودھ کے ساتھ گویا اس پر امنڈ پڑے، گویا چشمے جاری ہو گئے، اور اس بچے نے خوب شکم سیر ہو کر دودھ پیا، اور تو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر پیا۔ پھر دونوں کے دونوں سو گئے، حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں پاتے تھے، بھوک کی وجہ سے، دودھ سے پیٹ نہ بھر پانے کی وجہ سے میرا بچہ وہ سو نہیں پاتا تھا، اور وہ ہم کو بھی نہیں سونے دیتا تھا۔ اور ادھر کرشمہ کیا ہوا کہ میرے شوہر اونٹنی دوہنے گئے، اونٹنی کا دودھ نکالنے گئے، تو دیکھا کہ اس کا تھن تو دودھ سے لبریز ہے۔ سبحان اللہ، انہوں نے اتنا دودھ نکالا کہ ہم دونوں نے نہایت ہی سیر ہو کر پیا اور بہت آرام سے رات گزاری۔ ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا کہ اے حلیمہ، خدا کی قسم تم نے ایک بہت ہی بابرکت روح حاصل کر لی ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، مجھے بھی یہی توقع ہے۔ حضرت حلیمہ آگے بیان فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا، میں اپنی اسی خستہ حال کمزور لاغر سواری پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، لیکن اب وہی سواری جو سب سے پیچھے رہ جاتی تھی، جس کی وجہ سے پورے قافلے کے لوگ پریشان ہو گئے تھے، خدا پاک کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی سواری اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگیں، او حلیمہ، او ابو زویب کی بیٹی، ارے یہ کیا ہے، ذرا ہم پر بھی مہربانی کرو، آخر یہ تیری وہی تو سواری ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی، یہ کیا چمتکار ہو گیا؟ میں کہتی کہ ہاں، خدا پاک کی قسم یہ وہی سواری ہے۔
وہ کہتی ہیں کہ یقیناً اس کا تو کوئی نہ کوئی خاص معاملہ ہے اور یقیناً یہ تو کوئی چمتکار ہوا ہے۔ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو پہنچ گئے۔ مجھے معلوم نہیں، حضرت حلیمہ کہتی ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کی روئے زمین کا کوئی خطہ، کوئی علاقہ ہمارے علاقے سے زیادہ قحط زدہ رہا ہو، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتی تو خوب شکمسیر ہو کر اور دودھ سے بھرپور ہو کر واپس آتی۔ ہم ان کا دودھ نکالتے اور پیتے۔ جب کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوتا تھا، ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سرے سے رہتا ہی نہیں تھا، حتیٰ کہ ہماری قوم کے شہری اپنے اپنے چرواہوں سے کہتے کہ کم بختو، جانور چرانے کے لیے وہاں لے جایا کرو جہاں حلیمہ کی بیٹی کا چرواہا لے جایا کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی ہیں، ان کے اندر ایک قطرہ بھی دودھ نہیں رہتا، جبکہ میری بکریاں انتہائی آسودہ اور دودھ سے بھرپور لوٹا کرتی۔ اس طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مسلسل خیر اور برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑایا۔ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ 2 سال پورے ہوتے ہوتے وہ بالکل گٹھیلا اور مضبوط، تندرست اور توانا ہو چلا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم اس بچے کو اس کی والدہ کے پاس لے گئے، لیکن ہم اس کی جو برکتیں دیکھ رہے تھے اس کی وجہ سے ہماری بہت زیادہ خواہش یہی تھی کہ وہ ہمارے پاس ہی رہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی ماں سے بات چیت کی۔ میں نے کہا کیوں نہ آپ میرے اس بچے کو، میرے اس لاڈلے کو، اس لخت جگر کو میرے پاس ہی رہنے دیں، مجھے بڑا لگاؤ ہو گیا ہے، ذرا اور مضبوط ہو جائے گا اور طاقتور ہو جائے گا، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں مکہ کی وبا اور بیماری کا خطرہ ہے۔ تو بہرحال ہمارے مسلسل اصرار کرنے پر، ضد کرنے پر بچے کی والدہ یعنی کہ حضرت آمنہ نے بچہ ہمیں واپس دے دیا، اور ہم بچے کو یعنی کہ آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ آپ کی عمر مبارک ابھی 2 سال تھی، واپس لے کر اپنے پاس لے کر واپس آ گئے۔ اس کے بعد کا واقعہ جو پیش آیا وہ کہلاتا ہے واقعہ شق صدر۔ شق صدر یعنی کہ سینے کو پھاڑنے والا واقعہ، سینے چیرنے والا واقعہ، بڑا زبردست واقعہ ہے، اور یہ مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ واقعہ منقول ہے۔ مسلم شریف باب الاسرا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 92 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شیرخوارگی کی مدت یعنی مدت رضاعت، دودھ پینے کی مدت ختم ہونے کے بعد بھی قبیلے بنو سعد ہی میں رہے، یہاں تک کہ آپ کی ولادت کے 3 سال یا 4 سال یا 5ویں سال، یعنی آپ کی عمر مبارک گویا 3 سال یا 4 یا 5 سال کی تھی، اور شق صدر یعنی کہ آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے کے چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا، جس کی تفصیل ہم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سنتے ہیں۔ حضرت انس کیا فرماتے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل نے
آپ کو پکڑ کر لٹا دیا، پٹخ دیا، اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، اور پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ تمہارے اندر سے یہ شیطان کا حصہ ہے جس کو ہم نکال رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کو ایک طشت میں رکھا، زمزم کے پانی سے دھویا، اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ واپس لوٹا دیا، قلب مبارک کو واپس اندر فٹ کر دیا۔ ادھر یہ واقعہ پیش آیا، اور ادھر یہ بچے جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیل رہے تھے، یہ دوڑ کر آپ کی ماں یعنی کہ آپ کی دایا حضرت حلیمہ کے پاس دوڑے دوڑے پہنچے، اور ہانپتے ہوئے کہنے لگے ارے سنو، محمد تو قتل کر دیے گئے۔ ایسا انہوں نے انتہائی خوف زدہ انداز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو دیکھا تھا وہ کہا۔ چنانچہ گھر کے لوگ جھٹ پٹ دوڑے دوڑے پہنچے، اور دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ وہ بدلا ہوا تھا، چینج ہو گیا تھا، اترا ہوا تھا۔ یہ واقعہ جب پیش آیا تو اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ کو خطرہ محسوس ہوا، اور انہوں نے آپ کو آپ کی والدہ کے پاس پہنچانے کا فیصلہ کر لیا کہ کہیں کچھ اور ہو گیا تو، اس لیے انہوں نے حضور کو والدہ کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ آپ 6 سال کی عمر مبارک تک والدہ ہی کی آغوش محبت میں رہے۔ ادھر حضرت آمنہ حضور کی والدہ کے دل میں خیال ہوا کہ وہ اپنے شوہر کی یاد وفا میں، حضرت عبداللہ کی یاد وفا میں یثرب جا کر، جو مدینہ کا پرانا نام ہے، وہاں جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں۔ چنانچہ وہ مکہ معظمہ سے اپنے یتیم بچے بلکہ در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست عبد المطلب کے ساتھ کوئی تقریباً 500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور وہاں 1 مہینے تک قیام کر کے 1 مہینے تک ٹھہر کر واپس ہوئی، لیکن ابھی ابتدائے راہ میں ہی تھیں کہ بیماری نے پکڑ لیا، اور پھر یہ بیماری اتنی بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان مقام ابوا میں پہنچ کر آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو بہرحال یہاں تک کہ یہ واقعہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ کا دودھ پیا، حضرت سویبہ کا دودھ پیا، اور دودھ کے اعتبار سے حضرت حمزہ بھی آپ کے دودھ شریک بھائی ہوتے ہیں، دوہرے، اور اسی بچپن میں آپ کے شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ آئندہ ایپیسوڈ میں، آئندہ پارٹ میں، یعنی کہ پارٹ نمبر 7 میں ہم انشاءاللہ آگے کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہنے، اور آقا کی برکتیں حاصل کرنے، اور آقا کے طرز زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔